بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے اس آستانہ حق بہو والٹین لاہور کینٹ میں ہمارے بزرگ، ہمارے عظیم محترم علماء کرام اور کل مسالک بورڈ سے ان لوگوں کا تعلق ہے۔ بین المذاہب اور بین المسالک کے اوپر پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک امن کو فروغ دینے والے یہ شخصیات آج میرے اس آستانے پر میرے والد محترم کے وصال کے بعد ان کی تعزیت کے لیے، یہ دعا کرنے کے لیے یہ تمام شخصیات یہاں تشریف لائیں، جن میں محترم المقام سید محمود غزنوی صاحب جو کہ قومی امن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی محترم المقام ہمارے نوجوان لیڈر محترم اصغر عارف چشتی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور ہمارے بھائی محترم علامہ مخدوم عاصم صاحب جو کہ کل مسالک بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس امت کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے رات دن کوشاں ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں کہ یہ ساری امت اور ملت اکٹھی ہو جائے۔ اور میرے دائیں طرف ہمارے بھائی اتحاد بین المسلمین کی ایک علامت اور پہچان ہے، حضرت علامہ مفتی محمد کاظم رضا نقوی صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے پنجاب اسمبلی کے اندر تلاوت کرنے والی ایک عظیم شخصیت، عظیم قاری قرآن، حافظ قرآن محترم خالد محمود صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک نوجوان لیڈر ہیں جو ہم سب کو اکٹھا کرنے کے لیے صبح و شام، رات و دن ان کی کاوش اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی دفاع کے لیے ہم رات دن اکٹھے رہیں اور مل کر ہم کام کرتے رہیں۔ محترم محمد قاسم بھائی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے محترم مفتی کاظم رضا نقوی صاحب کے جگر گوشہ ہیں سید ساجد علی نقوی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اس موقع پر میں اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس آستانے پر میری دکھ کی گھڑی میں آپ شریک ہوئے، اور یقیناً دنیا میں باپ اور ماں جیسی دولت یہ دوبارہ نہیں مل سکتی۔ ماں بہت بڑی دولت ہے، باپ بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور پھر میرے آقا نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ جنت جو ہے وہ تمہارے گھر میں ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم چاہو اپنی ماں کی خدمت اور عزت اور احترام کر کے تم جنت کے حقدار ہو سکتے ہو، اور چاہو تم اپنے باپ کی خدمت اور ان کی عزت اور احترام کر کے یقیناً تم جنت کے دروازوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں، ماں باپ کا دیدار کرنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو میں اس موقع پر اپنے بھائی محترم مفتی کاظم رضا نقوی صاحب سے اپیل کروں گا کہ آگے محرم شریف کا بھی ایک بابرکت مہینہ ہمارے سر پر ہے، وہ ایک احترام اور عزت اور شان والا مہینہ ہے۔ ہم سب کو اس مقدس مہینے کا بھی احترام کرنا چاہیے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک سے ہے۔ ہم نے مذہب اور مسلک کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مقدس مہینے میں جن لوگوں نے قربانیاں دے کر اس دین کو بچایا تھا، اس مقدس مہینے میں اپنی عظیم تر قربانیوں کی برکت سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا، ہم نے ان عظیم ہستیوں کا ذکر بابرکت طریقے سے سننا ہے اور بابرکت طریقے سے کرنا ہے۔ تو میں اپنے بھائی محترم حافظ کاظم رضا نقوی صاحب ان سے اپیل کروں گا کہ آپ اشارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہ بزرگ علماء کرام اکابرین آستانہ عالیہ حق باہو والٹن میں پیر اختر رسول قادری صاحب کے والد صاحب کی وفات کے بعد ایصال ثواب کی دعائے مغفرت اور تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں اس بات کا برملا اظہار کروں گا کیونکہ میں یہاں 3 سال ان کے ہمسائے میں رہ کر گیا، علی مسجد والٹن میں خطیب ہونے کی حیثیت سے۔ اس مقام سے ہمیشہ محبت کی خوشبو آتی رہی، اس مقام سے ہمیشہ اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں کے عرس کے موقع پر پنجتن پاک کی فضیلت، صحابہ کرام کا تذکرہ، خصوصاً مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ذکر بڑی محبت سے اس مقام سے پوری کائنات سنتی رہی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی، میرے سامنے کتابیں ہیں، اسی مقام پر خاک کربلا، روضۃ الشہداء، مصائب آل محمد، یہ کتابیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ محمد و آل محمد خصوصاً کربلا والوں کے ساتھ محبت کا مرکز ہے یہ گھر۔ اور آگے آنے والا محرم جس سلسلہ میں تمام احباب تیاری میں ہیں، انشاءاللہ ہم اس سلسلہ میں مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام کے واقعات جو کربلا بپا ہوئی یزیدیت کے خلاف، ہم اس یزیدیت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حسینیت کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حسینیت اچھائی کا نام ہے، یزیدیت برائی کا نام ہے۔ امام عالی مقام نے اسلام کو پہنچایا، بچایا، اور یزید جیسے فاسق و فاجر کے خلاف کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں اللہ کی توحید بھی بتائی، رسول کی رسالت بھی بتائی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بھی بتائی، اور آپس میں پیار محبت سے زندگی گزارنے کا درس دیا۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم کی ذات ہمیں مقصد کربلا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادری صاحب کے والد مرحوم کے خالق کائنات درجات کو بلند فرمائے، اور اس مقام کو، یہ جو محبت کا مرکز ہے، عشق کا مرکز ہے، خالق کائنات یہاں کے باسیوں کو خصوصاً ان کی سرپرستی میں، اختر رسول قادری صاحب کی سرپرستی میں، ان خدمات کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد محمود صاحب وہ بھی اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ قال اللہ تبارک وتعالی الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے محترم بزرگ اور اپنے قائد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر اختر رسول قادری صاحب کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کے والد محترم کے لیے اظہار افسوس کے لیے، اور تمام دوست، کل مسالک علماء بورڈ کے سارے دوست اور ہمارے قائد حضرت حافظ کاظم رضا نقوی صاحب اور دوست سارے، ہم پیر صاحب کے غم کے ساتھ شریک ہیں، اور پورا سال جیسے ہم امن و امان کے لیے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ محرم الحرام میں بھی اسی طرح ہم مل جل کر سب امن کے دائی بنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ قاسم علی صاحب قاسمی وہ بھی اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج ہم علامہ حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب، محترم عاصم مخدوم صاحب چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ، اور باقی تمام علماء کرام، ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ پیر اختر رسول قادری صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ان کے والد بزرگوار کے حوالے سے افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان کے والد بزرگوار کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ اس جگہ پہ آ کے انتہائی خوشی ہوئی۔ یہاں پہ موجود جو کتابیں ہیں وہ دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرحوم نے اپنے فرزند کو محبت محمد و آل محمد علیہ السلام دی اور یہ درس دیا اور یہ راستہ دیا ہے۔ یقیناً پیر اختر رسول قادری صاحب کا امن کے لیے جو کام ہے اور جو ذکر محمد و آل محمد ہے، یہ ان کے والد بزرگوار کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ محترم بھائی علامہ مختوم عاصم صاحب جو کہ کل مسالک بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اپنا اظہار خیال فرمائیں گے کس موقع۔ مجھ سے پہلے اکابرین علماء اور زعماء نے آج کے آنے کی غرض و غایت بیان کی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات محترم پیر اختر رسول قادری صاحب کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے۔ میرے سامنے کچھ اردو کے اور کچھ عربی کے اشعار ہیں۔ ان میں ایک شعر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یتیم تو وہ ہے جو علم اور ادب سے کورا ہو، خالی ہو۔ یقیناً پیر صاحب کے والد گرامی اس نسبت سے سعادت مند اور خوش نصیب تھے کہ ان کے صاحبزادے وہ کام سر انجام دے رہے ہیں جو انبیاء اور رسل نے کام سر انجام دیا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر گئے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اس مکان کے در و دیوار بھی گواہی دیں گے کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اور جن لوگوں نے اللہ کی پہچان بتائی ہے ان کا ذکر یہاں ہوتا تھا۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذا الْأَيْدِ، کہ یاد کرو میرے بندے داود کو کہ جو ہمہ وقت ہماری طرف لگا رہتا تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ ساری خلقت کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ آج دنیا میں عزت اسی شخص کو ملتی ہے جو محمد و آل محمد کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اور ذلیل و رسوا ان نشانیہ کا هو الابتر وہی ہوتا ہے جو اس گھرانے کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے۔ یقیناً محرم الحرام ہو، ربیع الاول ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، یہ ذی الحج کے مقدس اور مطہر دن گزرے ہیں۔
جو شخص کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، کسی انسان سے بھی وہ نفرت نہیں کرتا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا شخص کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا، اور اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے۔ مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے دعا دیتا ہے، السلام علیکم، کہ میری طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہے اور میری طرف سے تم امان کے اندر ہو۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری قرآن کی جو آیتیں یا احادیث سے کچھ باتیں ہوئی، یہ ایصال ثواب کرتے ہیں ہم پیر اختر رسول قادری صاحب کے والد گرامی کے لیے، اور ہمارا ہر روز کسی ایک شخص سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی موت 1 گھنٹے کے بعد ہے، آپ کی موت 1 گھنٹے کے بعد ہے، تو اس 1 گھنٹے میں آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 1 گھنٹے میں وہی کام کروں گا جو میں پہلے کر رہا ہوں، اسی کو کنٹینیو کروں گا، اسی کو جاری رکھوں گا، اس لیے کہ میں پہلے ہی ایک اچھے کام کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں۔ تو ہمارا مشن امام الانبیاء سرور کونین والثقلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے۔ ہم قلیل، میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین نے سنا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل فرما، مطاف میں مجھے قلیل لوگوں میں شامل فرما، مجھے قلیل لوگوں میں شامل فرما۔ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری جماعت بڑی ہونی چاہیے، آپ قلیل کی دعا کیوں کرتے؟ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ایمان لے کر آئیں گے، قلیلا ما تفلحون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تعقلون۔ تو ہم کم لوگ ہی صحیح، لیکن یہ قافلہ امن، یہ طوفانوں میں، یہ باد و برانوں میں، یہ مشکلات میں، یہ ہواؤں میں، یہ امن کا پیغام انشاءاللہ پھیلاتا رہے گا۔ اور اس محرم الحرام میں بھی ہم انشاءاللہ کسی بھی قسم کی فرقہ واریت کو پنپنے نہیں دیں گے، اور کسی شخص کو بھی کسی کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری موجودگی میں کوئی شخص صحابہ کرام پر کوئی طعن و تشنیع کرے یا اہل بیت پر کوئی طعن و تشنیع کرے، پھر ایک ہی بات رہے گی کہ یا سننے والے کان نہیں رہیں گے یا پھر بولنے والی زبان نہیں رہے گی۔ اور ہمارا کام اتحاد اور اتفاق ہے۔ اور آج یہاں یہ خوبصورت گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آستانے پر، آستانہ عالیہ حق بہو سرکار والٹن میں کوئی ایک بھی مکتب فکر کم نہیں ہے۔ اہل تشیع کی ایک بڑی نمائندگی، اہل حدیث علماء کی ایک بڑی نمائندگی، اہل سنت علماء بریلوی اور علماء دیوبند کی ایک بڑی نمائندگی یہاں موجود ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتحاد کے لیے ہم پہلے بھی اکٹھے تھے اور اتحاد کے لیے ہم اب بھی اکٹھے ہیں۔ میں اسی بات پر اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے بھائی محترم سید محمود غزنوی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں قومی امن کمیٹی کے پاکستان کے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اظہار خیال۔ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم سب لوگ بزرگوار کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے۔ میری بزرگوار سے ملاقات نہیں تھی، لیکن پیر اختر رسول صاحب کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مرحوم جو ہیں وہ کتنی اعلیٰ شخصیت ہوں گے۔
जिन्होंने अपने बेटे की इतनी अच्छी तरबियत फरमाई और कौम को एक इतना अच्छा तोहफ़ा इन दानिश्वर की सूरत में दिया, और अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उन पर रहमतों बरकतों की बारिशें नाजिल फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। और मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये है कि अमन के हवाले से पाकिस्तान में चाहे कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस नहज पर चलना भी खुद एक दुश्वार काम है, क्योंकि लोग अपने अपने फ़िरक़ों से इतने ज़्यादा चिमटे होते हैं कि वो उस ऐनक को उतार कर देखना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो जो कारवां चलता है, जो सब जिसमें शामिल हों, तो लोगों को उस पर कन्विंस करना, उस पर कायल करना कि वो इस काफ़िले में शामिल हों, बहरहाल एक मेहनत तलब और दिक्कत आमेज़ काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा जो है हमारा एक कारवान शुरू हो गया, और ये इसके ज़ैली कारवान भी निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही नहीं है कि ये हमारी मरकज़ी क़यादत है, लेकिन सूबाई इलाकाई हमारे ग्रुप जो हैं वो इस वक्त मुतहर्रिक हैं, और हर पैमाने पर मुसलमानों को और मुसलमानों के अलावा दूसरी जो गैर मुस्लिम आबादी है उन सब को भी बिंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए और पाकिस्तान को सही मायनों में एक फ़लाही रियासत बनाने के लिए, मददगार बनने के लिए, हर शख्स को आमादा करने के लिए निकले हुए हैं। और इंशाअल्लाह इस मकसद के हसूल के लिए हम सब ने अपनी ज़िंदगियाँ वक़फ़ की हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस ख्वाब की ताबीर ज़रूर मुमकिन होगी जब सब लोग पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और हर पाकिस्तानी को अपना भाई समझेंगे, और अक़ीदे को महज अपनी ज़ात तक महदूद रखने की कोशिश करेंगे और इसे किसी पे थोपने की कोशिश नहीं करेंगे। रहीम, आज हम यहाँ आस्ताना आलिया हक बाहू सरकार वाल्टन कैंट में पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर अख्तर रसूल कादरी साहब के वालिद मोहतरम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए हैं। और ये एक ऐसा हसीन गुलदस्ता है जिसमें तमाम मसालिक के कायदीन मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं, और इसमें कौमी अमन कमेटी के चेयरमैन जनाब सैयद महमूद गज़नवी साहब हैं। इसी तरह कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन जनाब मौलाना आसिम मखदूम साहब मौजूद हैं। शिया उलमा कौंसल के मरकज़ी रहनुमा जनाब क़िबला हाफ़िज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब मौजूद हैं, और शिया उलमा कौंसल लाहौर डिवीज़न के सदर जनाब क़िबला कासिम अली कासमी साहब मौजूद हैं, और इसी तरह पंजाब असम्बली के जनाब कारी खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। और मेरा अपना ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उलमा मशाइख विंग से है। ये तारुफ़ करवाने का मकसद ये है कि पीर अख्तर रसूल कादरी साहब वो एक अज़ीम रूहानी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान के अमन के लिए, बका के लिए, इस्तेहकाम के लिए, रवादारी के लिए अपनी ज़िंदगी वक़फ़ कर रखी है। और उनके वालिद मोहतरम का दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ा सानहा है, और हम उनकी वफ़ात पर इजहार ताज़ियत करते हैं, और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। और दूसरी बात, जिस तरह ज़िलहज का महीना इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, तो इस्लामी साल के जो इख्तिताम का महीना है वो ज़िलहज है, और जो पहला महीना है वो मुहर्रम है। यानी इस्लामी साल का इख्तिताम भी कुर्बानी पर है और आगाज़ भी कुर्बानी पर है। और ये जितने भी हमारे अकाबिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वक़फ़ कर रखी है इस मुल्क पाकिस्तान के अमन की खातिर। लिहाजा मुहर्रम का महीना आने वाला है, हम सब अपने अपने मसलक और अपने अपने कौमियत को छोड़कर पाकिस्तान के अमन के लिए
استحکام کے لیے، رواداری کے لیے اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک منٹ دعا کے لیے